السلام علیکم پیارے دوستو۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بڑا ذہین اور عقل مند تھا، اور اس کی ذہانت اور عقل مندی پورے ملک میں مشہور تھی۔ کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کے بارے میں وہ جانتا نہ ہو، یہاں تک کہ انتہائی خفیہ باتوں سے بھی پوری طرح آگاہ ہوتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ فضا میں کیا ہو رہا ہے اور پرندے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ اس بادشاہ کی ایک عجیب و غریب عادت تھی، اور وہ یہ کہ ہر دوپہر جب وہ کھانا کھا چکتا اور ہر شخص وہاں سے چلا جاتا تو اس کا ایک با اعتماد ملازم ایک قاب لے کر آتا جو اوپر سے اچھی طرح ڈھکی ہوتی تھی۔ ملازم ایک عرصے سے روزانہ یہ قاب لے کر آتا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اسے بادشاہ کا حکم تھا کہ ڈھکنا اٹھا کر نہ دیکھے، اس لیے اسے بھی دوسروں کی طرح قاب کے متعلق کچھ علم نہ تھا۔ اس کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ باورچی خانے سے قاب لائے اور بادشاہ کے لیے میز پر رکھ کر چلا جائے، اور یہی کچھ وہ کرتا تھا۔ جب وہ قاب رکھ کر چلا جاتا اور کمرے میں بادشاہ اکیلا رہ جاتا تو وہ اسے کھولتا، اور یہی وہ بات تھی جو ملازم کے تجسس کا باعث بنی ہوئی تھی۔ وہ ایک عرصے سے یہی سوچ رہا تھا، آخر اس قاب میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ اسے کسی کے سامنے کیوں نہیں کھولتا؟ اس میں کیا راز ہے؟ ملازم جو اس سلسلے میں سوچتا، اس کا اشتیاق اور بڑھتا چلا جاتا۔ اس نے کئی بار قاب کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھنا بھی چاہا، مگر سزا کے خوف سے ایسا نہ کر سکا۔ تاہم وہ زیادہ دنوں تک اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، اور آخر کار ایک روز اس نے ہمت کر کے ڈھکنا اٹھانے کا ارادہ کر ہی لیا۔ قاب کا ڈھکنا اٹھانے سے پہلے اس نے بڑی احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، اور جب آس پاس کسی کو نہ پایا تو ڈرتے ڈرتے آہستہ سے قاب کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ اف، یہ کیا! خوف اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس قاب میں ایک سفید سانپ پکا ہوا رکھا تھا۔ وہ تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سوچ رہا تھا، شاید بادشاہ کی ذہانت سانپ کھانے کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ اس وقت پکا ہوا سانپ دیکھ کر وہ کچھ خوف زدہ بھی ہو رہا تھا، مگر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، اور اس نے پکے ہوئے سفید سانپ کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ جیسے ہی اس نے نوالا زبان پر رکھا، اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب بات ہوئی۔ اس نے سنا تو کھڑکی سے باہر کی جانب مہین اور دھیمی آوازوں میں کوئی سرگوشی کر رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سہمے سہمے انداز میں سوچا، اور پھر آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا کھڑکی کے پاس گیا۔ وہاں جا کر سنا تو چڑیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں، جن کی باتیں ملازم بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اس وقت چڑیاں جو گفتگو کر رہی تھیں وہ یہ تھی کہ کھیتوں اور جنگل میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں اور دوسرے جانوروں کے بارے میں ایک دوسرے کو بتا رہی تھی۔ پکے ہوئے سفید سانپ کا نوالا کھانے سے ملازم میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جانوروں کی باتیں سمجھنے لگا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک روز ملکہ کی انتہائی نادر اور بیش قیمت انگشتری کھو گئی، اور ہزار تلاش کرنے کے باوجود اس کا پتہ نہ چل سکا کہ کہاں گئی ہے۔ یہ ملازم چونکہ بادشاہ کا پسندیدہ اور با اعتماد تھا، اس لیے وہ شاہی محل میں ہر جگہ آ جا سکتا تھا۔ اس کے برعکس دوسرے ملازموں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ محل میں ہر جگہ جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسی ملازم پر چوری کا شک کیا گیا۔ ملکہ کہنے لگی، ہو نہ ہو یہ اسی ملازم کا کام ہے، کیونکہ وہی تنہا ایسا ہے جو محل میں ہر جگہ جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے دل میں سوچا، میں نے اس پر اتنا اعتماد کیا اور اس نے چوری جیسا جرم کیا ہے۔ اس نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ چنانچہ اس نے اسی وقت حکم دیا، ملازم کو فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اور جب ملازم ڈرتا ڈرتا حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ملکہ کی انگشتری تم نے چرائی ہے؟ حضور، میری یہ جرات کیسے ہو سکتی ہے؟ میں آپ کا پرانا نمک خوار ہوں، پھر میں یہ جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ ملازم نے خوف سے کانپتے ہوئے دست بستہ عرض کیا، لیکن بادشاہ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، اسی لیے گرج کر کہنے لگا، اگر ملکہ کی انگشتری تم نے نہیں چرائی تو اس آدمی کا نام بتاؤ جس نے چوری کی ہے۔ اگر کل تک چور کا نام نہ بتایا گیا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ انگشتری تم نے چوری کی ہے۔ ملازم بیچارہ تھر تھر کانپ رہا تھا اور اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عالم پناہ، میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے انگشتری دیکھی تک نہیں، مجھ پر رحم کیا جائے۔
لیکن اس کی منت سماجت اور صفائی پیش کرنے کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بادشاہ کا غصہ اسی طرح تھا۔ اس نے حکم دیا، اگر کل تک انگشتری نہ ملی یا تم نے چور کا نام نہ بتایا تو تمہیں موت کی سزا سنا دی جائے گی۔ یہ سن کر بیچارے ملازم کے اوسان جاتے رہے۔ بادشاہ کا فیصلہ تھا، بھلا کس کی مجال تھی جو چوں چر کرتا۔ اب وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مزید اصرار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مایوس ہو کر محل کے احاطے میں آ گیا اور ایک چشمے کے کنارے بیٹھ کر سوچنے لگا، میں اس مصیبت سے کیسے نجات حاصل کروں؟ اگر کل تک انگشتری نہ مل سکی تو میری موت یقینی ہے۔ کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ وہ جس چشمے کے کنارے بیٹھا ششو پنج میں گرفتار تھا، اس میں چند بطخیں تیر رہی تھیں۔ اس وقت وہ پر پھڑپھڑاتے ہوئے اور پانی میں غوطے لگاتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ جیسے ہی ان کی باتوں کی آواز ملازم کے کان میں پڑی، اس نے سوچنا بند کر دیا اور بڑی توجہ سے ان کی باتیں سننے لگا۔ ان بطخوں کی گفتگو کا موضوع ایک شادی کی تقریب تھی جس میں وہ صبح شریک ہوئی تھی، اور اب ایک دوسرے کو بتا رہی تھیں کہ انہوں نے وہاں کیا کیا کھایا اور وہ کیسا تھا۔ اتنے میں ان میں سے ایک بطخ بڑی رازداری سے بولی، آج ایک عجیب بات ہوئی۔ کیا ہوا؟ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ دوسری بطخوں نے جلدی سے پوچھا، جس پر پہلی نے کہا، آج صبح میں ملکہ کے محل میں کھڑکی کے نیچے سے گزر رہی تھی کہ اوپر سے ایک انگشتری گری جسے میں نے نگل لیا، اور اب میرے پیٹ میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تم نے اسے نگلا کیوں تھا؟ ایک دوسری بطخ نے اس سے پوچھا۔ دراصل میں جلدی میں بھاگی چلی آ رہی تھی، جیسے ہی انگشتری گری میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اسے نگل لیا اور اب پچھتا رہی ہوں۔ جو ہی بطخ نے یہ جملہ کہا، ملازم خوشی سے اچھل پڑا۔ اچھا تو یہ بات ہے، چور پکڑا گیا، اس نے اپنے آپ سے کہا اور لپک کر بطخ کو دبوچ لیا۔ پھر وہ اسے پکڑے ہوئے جلدی جلدی باورچی خانے میں پہنچا اور شاہی باورچی سے کہنے لگا، اس کو ابھی کاٹو اور اس کا پیٹ چاک کرو۔ جواب میں باورچی نے قدرے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بطخ کو ہاتھوں میں تولتے ہوئے بولا، اس کو کاٹوں اور پیٹ چاک کروں؟ مگر کیوں؟ اس نے کیا قصور کیا ہے؟ اس پر ملازم جلدی سے بولا، اس کو کاٹنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا وزن بڑھ گیا ہے اور زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے یہ مصیبت میں گرفتار ہے۔ باورچی نے اسی وقت بطخ کی گردن الگ کر دی، اور پھر جب انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر کے پوٹا نکالا تو اس میں سے ملکہ کی انگشتری نکل آئی۔ یہ دیکھ کر ملازم کی جان میں جان آئی۔ وہ اسی وقت انگشتری اور کٹی ہوئی بطخ لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور دونوں ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور والا، چور حاضر ہے۔ چور؟ کہاں ہے چور؟ بادشاہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوال کیا، جس کے جواب میں ملازم نے انگشتری پیش کرتے ہوئے کٹی ہوئی بطخ کی طرف اشارہ کر کے کہا، جہاں پناہ، یہ رہی ملکہ کی انگشتری اور یہ رہا چور۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ کس طرح بطخ ملکہ کے محل کے نیچے سے گزر رہی تھی۔ اتنے میں محل کی کھڑکی میں سے انگشتری نیچے گری جسے اس نے نگل لیا تھا، اور اب اس کا پیٹ چاک کر کے انگشتری نکالی گئی ہے۔ اس طرح ملازم نے اپنی بے گناہی ثابت کر دی تھی۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، ہم تمہاری ذہانت سے بہت خوش ہوئے، واقعی تم بے قصور تھے۔ پھر بادشاہ نے اس کو بہت سا انعام و اکرام دے کر کہا، اس صلے میں ہم تمہیں دربار میں کوئی اعلیٰ عہدہ دینا چاہتے ہیں، تم اپنی پسند کے عہدے کا نام لو، ہم تمہیں وہی دے دیں گے۔ مگر ملازم بادشاہ کی عنایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، جہاں پناہ، اس غلام پر آپ کی پہلے ہی بہت عنایت ہیں، نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں مزید انعام سے نوازیں، اس لیے ہمیں اپنی خواہش بتاؤ۔ بادشاہ نے اصرار کیا، جس پر ملازم نے ہمت کر کے عرض کیا، حضور، میری خواہش ہے کہ مجھے دربار میں کوئی عہدہ دینے کے بجائے سفر کی اجازت دی جائے، کیونکہ میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، میں ابھی نوجوان ہوں اور مجھے سیر و سفر کا شوق ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ جب بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو نوجوان ملازم بولا، بادشاہ سلامت، مجھے اس سلسلے میں ایک گھوڑا اور سفر خرچ کی ضرورت ہے تاکہ میں دنیا کی سیر کر کے اپنی دیرینہ تمنا پوری کر سکوں۔ ہمیں تمہاری یہ درخواست بھی منظور ہے۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے حکم دیا، اس نوجوان کو شاہی استبل سے ایک شاندار گھوڑا دے دیا جائے اور سفر خرچ کے لیے یہ جتنی دولت چاہتا ہے وہ بھی دے دی جائے۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں یہ چیزیں نوجوان کو حاصل ہو چکی تھیں۔
उसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर वहां से चल दिया। वो घोड़े पर सवार चला जा रहा था। रास्ते में एक तालाब आया तो वहां थोड़ी देर के लिए सुस्ताने की खातिर रुक गया। जब घोड़े से नीचे उतरा तो उसने देखा कि तालाब के किनारे से बाहर 3 मछलियां पड़ी तड़प रही थीं। ना जाने वो बेचारी किस तरह पानी से बाहर आ गिरी थी और अब तालाब में वापस जाने के लिए तड़प रही थी, साथ ही साथ आहुजारी भी कर रही थी। नौजवान उनकी बातें बखूबी समझ रहा था। वो आपस में कह रही थी, अब हम यहीं तड़प तड़प कर मर जाएंगी, काश हम दोबारा पानी में जा सकें। नौजवान से उनकी ये गिरिया वजारी और बेकसी देखी न गई। वो आगे बढ़ा और उसने तीनों मछलियों को उठाकर तालाब में फेंक दिया। जाओ, तुम्हें पानी ही में रहना चाहिए। जैसे ही मछलियों को उठाकर तालाब में फेंका, वो खुशी और मसरत से पानी में गोते लगाने और तैरने लगी। फिर उन तीनों ने अपने सर पानी से निकाले और बुलंद आवाज में बोली, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगी। तुमने हम पर मेहरबानी की है और हमारी जान बचाई है। हम तुम्हें कभी न कभी इसका सिला जरूर देंगे। उन्होंने ये कहा और पानी में गायब हो गईं और नौजवान दोबारा घोड़े पर सवार होकर सफर पर चल दिया। वो घोड़े पर सवार अपने ध्यान में चला जा रहा था। रास्ता रेतीला था जिस पर घोड़ा चल रहा था। अचानक नौजवान के कानों में महीन सी आवाज आई, जिसे सुनकर वो रुक गया। उसने कदरे हैरान होकर इधर उधर देखा, मगर उसे वहां कोई नजर न आया। उसने कान लगाकर गौर से आवाज सुनी तो अंदाजा हुआ कि कोई घोड़े के पांव के पास से बोल रहा है। ये चींटियों के बादशाह की आवाज थी, जो शिकायत के लहजे में कह रहा था, क्या ही अच्छा हो जो लोग अपने बड़े बड़े जानवरों से हमें बचाते हुए गुजरें। बेवकूफ और जालिम घोड़ा अपने भारी सिमों से हमें रौंदता हुआ जा रहा है। उसने कई चींटियों को हलाक कर दिया है। जैसे ही नौजवान ने चींटियों के बादशाह की ये बात सुनी, उसने जल्दी से अपने घोड़े को उस रास्ते से हटाकर दूसरी तरफ कर लिया और इस तरह वो चींटियों को बचाकर चलने लगा। इतने में चींटियों का बादशाह बोला, हम तुम्हें याद रखेंगे और तुम्हारी इस मेहरबानी का कभी न कभी सिला जरूर देंगे। नौजवान ने ये बात सुनी और फिर आगे की तरफ चल दिया। इसी तरह चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गया और अब उस जंगल में से गुजर रहा था। एक जगह उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि पहाड़ी कौओं का एक जोड़ा अपने घोंसले के पास बैठा हुआ था और अपने बच्चों को घोंसले में से निकाल निकाल कर फेंक रहा था। बच्चे बेचारे चीख चिल्ला रहे थे, मगर कौओं का जोड़ा उनके रोने धोने पर तवज्जो देने के बजाय कह रहा था, निकलो यहाँ से, तुम्हारे लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। मादा कौआ और नर कौआ दोनों ही बड़े बेरहमी और बेदर्दी से उन्हें अपने घोंसले से निकालकर जबरदस्ती जमीन पर फेंक रहे थे। उस वक्त उन्हें अपने बच्चों पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। उधर बच्चे थे कि जमीन पर पड़े पर फड़फड़ाते हुए रो रहे थे, हम बेबस हैं, हम तो उड़ भी नहीं सकते, फिर अपने खाने का बंदोबस्त कैसे करेंगे। उनकी आहोजारी दिल हिला देने वाली थी। वाकई वो बेबस थे। बेचारे रोते और बिलखते हुए कह रहे थे, अब इसके सिवा हमारे लिए कुछ नहीं रहा कि हम भूख से तड़प तड़प कर यहीं दम तोड़ दें। नौजवान को उन बच्चों पर बहुत रहम आया। वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और खड़े होकर सोचने लगा। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और घोड़े के टुकड़े करके उनके खाने के लिए डाल दिए। बच्चे तो पहले ही भूख से बुरी तरह बिलख रहे थे। जो ही उन्होंने गोश्त देखा, वो चोंचों से नोचने लगे ताकि अपना पेट भरें। जब नौजवान वहां से चलने लगा तो उन्होंने ममनून नजरों से उसकी तरफ देखा और बोले, हम तुम्हें याद रखेंगे, तुमने हमारी जान बचाई है, कभी न कभी हम इसका सिला जरूर देंगे। नौजवान ने अपना घोड़ा तो हलाक कर दिया था, लिहाजा अब वो पैदल सफर पर चल दिया और चलता चलाता एक बड़े शहर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा तो बाजारों में बड़ा हुजूम था और शोर हो रहा था। वो बड़ा हैरान हुआ और आगे बढ़कर लोगों से पूछने लगा, यहाँ लोग क्यों जमा हैं और ये इस कदर शोर क्यों है। जवाब में बाज ने उसे बड़े ताज्जुब से देखा और पूछने लगे, क्या तुम्हें नहीं मालूम, क्या तुम अजनबी हो। हाँ, मैं एक मुसाफिर हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि लोग यहाँ क्यों जमा हैं। उसने अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा। इस पर लोगों ने बताया, शहजादी अपने शौहर का इंतखाब करने वाली है। जो नौजवान शहजादी की शराइत पूरी करेगा उससे उसकी शादी हो जाएगी और इस तरह वो तख्त का वारिस भी बन जाएगा।
नौजवान ने जब ये बात सुनी तो उसको दिलचस्पी पैदा हुई और वो भी उस हुजूम में एक तरफ खड़ा हो गया। इतने में आदमियों के रेले को हटाते हुए चंद शाही खादिम आए और उन्होंने ऐलान किया, सुनो और गौर से सुनो, शहजादी अपने लिए शौहर का इंतखाब करने वाली है। ये सुनते ही तमाम लोग शाही ऐलान करने वाले घुड़सवारों की तरफ मुतवज्जह हो गए और बड़े इश्तियाक से ऐलान सुनने लगे। मजमे में जो वजीह और खूबसूरत नौजवान थे, उनकी दिलचस्पी कहीं ज्यादा थी। हर नौजवान की तमन्ना थी कि शहजादी उसका इंतखाब करे, इसलिए नौजवान आगे बढ़ बढ़कर ऐलान सुनने की कोशिश कर रहे थे। सब लोग मुंतजिर थे कि शाही ऐलानची क्या कहते हैं कि इतने में उन्होंने ऐलान किया, शहजादी को वो नौजवान हासिल कर सकेगा जो एक मुश्किल इम्तिहान में कामयाब होगा, और अगर वो उस इम्तिहान में नाकाम रहा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। जैसे ही ये ऐलान हुआ, लोग आपस में चैमा गोइयां करने लगे और एक दूसरे से पूछने लगे, वो इम्तिहान क्या है जिसमें कामयाबी शर्त है, मगर किसी को इस बारे में इल्म ना था। इसके बावजूद कई नौजवान शहजादी को हासिल करने के शौक में मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान गुजरने के लिए तैयार थे, और फिर इसी कोशिश में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। जो भी जाता फिर वापस ना आता, गोया शहजादी को हासिल करना मौत के मुंह में जाना था। ये देखकर बहुत से लोगों ने अपना इरादा तर्क कर दिया। सियाहत के लिए आने वाले नौजवान का इरादा भी बदल रहा था, मगर जब उसने शहजादी का हुस्न देखा तो उसमें हिम्मत पैदा हो गई। शहजादी इस कदर हसीन व जमील थी कि आज तक उसने ऐसी खूबसूरत लड़की न देखी थी। वो उसे देखते ही इस कदर फरेफ्ता हो गया कि हर इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हो गया था। थोड़ी देर पहले उसके दिल में मौत का जो खौफ पैदा हो गया था, उसने उसकी भी परवाह ना की और बादशाह के हुजूर में पेश हो गया, जहाँ शहजादी भी मौजूद थी। जहाँ पन्हा, मैं शहजादी का उम्मीदवार हूँ, उसने सर झुकाकर अर्ज किया। बादशाह ने उसे एक नजर सर से पांव तक देखा और फिर कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक मुश्किल इम्तिहान से गुजरना होगा। हुजूर वाला, मैं तैयार हूँ। तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि तुमसे पहले कई नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मुझे इसका इल्म है हुजूर। ऐ नौजवान, अच्छी तरह सोच समझ लो, अभी वक्त है। बादशाह को उसकी जवानी पर तरस आ रहा था और शहजादी भी उसे बड़े गौर से देख रही थी और सोच रही थी कि ये नाहक मौत के मुंह में जा रहा है। लेकिन उसने इसरार करते हुए अर्ज किया, आलीजा, मैं सोच समझकर हाजिर हुआ हूँ, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। जब उसने ये कहा तो बादशाह ने शाही खादिमों को हुक्म दिया, इस नौजवान को इम्तिहान के लिए ले जाया जाए। बादशाह के हुक्म के साथ ही शाही खादिम नौजवान को साथ लेकर चल दिए। खुद बादशाह और शहजादी भी साथ थे। वो सब उसे समंदर के किनारे ले गए। वहां पहुंचकर बादशाह ने एक अंगुश्तरी निकाली और उसे गहरे समंदर में फेंकते हुए कहा, तुम्हें ये अंगुश्तरी तलाश करके लाना है। इसके साथ ही बादशाह ने यह भी कहा, याद रखो, अगर तुम अंगुश्तरी के बगैर समंदर से बाहर आए तो तुम्हें दोबारा समंदर में फेंक दिया जाएगा और इसी तरह बार बार फेंका जाता रहेगा, यहाँ तक कि तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। ये कहकर बादशाह और दूसरे लोग पीछे हटकर इस इंतजार में खड़े हो गए कि देखें नौजवान की किस्मत में क्या लिखा है। इधर नौजवान किनारे पर खड़ा सोच रहा था कि क्या करूं, इतने गहरे पानी में अंगुश्तरी कैसे तलाश करूं। इतने में अचानक उसने देखा कि पानी में 3 मछलियां तैरती हुई उसकी तरफ आ रही थीं। उसने देखा कि उन तीनों में से दरमियान वाली मछली ने अपने मुंह में एक खुले मुंह की सीपी पकड़ रखी थी। वो उन्हें हैरत से देखता हुआ उथले पानी में चला गया। उसने देखा कि तीनों मछलियां उसके करीब आईं और दरमियान वाली मछली ने उसके पांव के करीब आकर वो सीपी रख दी। फिर उससे कहने लगी, हम वही मछलियां हैं जिनको तुमने दोबारा तालाब में फेंककर हमारी जान बचाई थी। उस नौजवान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो ताज्जुब से उन छोटी छोटी मछलियों को देख रहा था। खुदा हाफिज, उन तीनों ने ये कहा और फिर पानी में गायब हो गईं। उसने झुककर वो सीपी उठाई और उसे खोलकर देखा तो उसमें वो अंगुश्तरी मौजूद थी जो बादशाह ने समंदर में फेंकी थी। ये देखकर वो निहाल हो गया और खुशी खुशी बादशाह के पास आकर अंगुश्तरी पेश करते हुए बोला, आलीजा, अंगुश्तरी हाजिर है। बादशाह ने अंगुश्तरी देखी, उसे पहचाना तो वाकई वही थी जो उसने खुद फेंकी थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अपने दिल में सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है,
مگر اس وقت تو یہ ممکن ہو چکا تھا اور انگشتری اس کے ہاتھ میں تھی۔ بادشاہ کچھ سوچ میں تھا کہ نوجوان نے جھک کر عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے شرط پوری کر دی ہے، میں امتحان میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس لیے اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ بادشاہ اپنے وعدے پر قائم تھا اور اسے پورا بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن جب شہزادی کو نوجوان کی حیثیت کا علم ہوا اور پتہ چلا کہ وہ اس کی طرح کسی شاہی خاندان کا نہیں ہے تو وہ اپنے عہد سے پھرنے لگی۔ اس نے کہا، اگر یہ نوجوان مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک اور امتحان میں بھی کامیاب ہونا پڑے گا۔ شہزادی کو یقین تھا کہ نوجوان دوسری شرط پوری نہیں کر سکے گا۔ دوسرے لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ ایک مشکل امتحان میں تو وہ کامیاب ہو گیا ہے، لیکن دوسرے میں اس کی موت یقینی ہے۔ یہی کچھ سوچ کر وہ اس کی جوانی پر افسوس کر رہے تھے، مگر نوجوان نے اسی طرح سر جھکا کر ادب سے عرض کیا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ چنانچہ شہزادی اسے اپنے باغ میں لے گئی۔ اس نے باجرے سے بھرے ہوئے 10 تھیلے منگوائے اور انہیں باغ میں اگی ہوئی گھاس پر ادھر ادھر بکھیر دیا۔ پھر کہنے لگی، کل طلوع آفتاب سے پہلے پہلے تمہیں باجرے کا ایک ایک دانہ چن کر دوبارہ ان تھیلوں میں بھرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تاکید کی، یاد رکھو، ایک دانہ بھی کہیں باقی نہیں رہنا چاہیے، اگر ایسا ہوا تو تمہیں موت کی سزا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور نوجوان حیران و پریشان کھڑا سوچتا رہ گیا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میں صبح تک باجرے کا ایک ایک دانہ چن کر تھیلوں میں ڈال دوں، مگر اس کے سوا اب اس کے لیے کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ انکار کرتا تو جب بھی موت تھی۔ اسی شش و پنج میں وہ اداس ہو کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، پہلے تو مجھے مچھلیوں نے بچا لیا تھا، لیکن اب موت یقینی ہے۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں سر پکڑے اداس بیٹھا تھا، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح کی کرنیں پھیلنے لگیں۔ جیسے ہی روشنی پھیلی، نوجوان نے بڑی حیرانی سے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ 10 کے 10 تھیلے باجرے سے بھرے ہوئے تھے اور دور و نزدیک گھاس میں ایک دانہ بھی باقی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حیرت زدہ ہو کر سوچنے لگا، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ شاید وہ اسی طرح کچھ دیر اور حیران بیٹھا رہتا کہ اتنے میں قریب ہی سے مہین سی آواز آئی، ہمیں پتہ چلا تھا کہ تم مصیبت میں گرفتار ہو، اس لیے رات ہزاروں کی تعداد میں چیंٹیاں آئیں اور باجرے کا ایک ایک دانہ اٹھا کر تھیلوں میں بھر دیا۔ اب ایک دانہ بھی ادھر ادھر باقی نہیں بچا۔ اس نے دیکھا تو وہ چیंٹیوں کا بادشاہ تھا، جن کی جان بچانے کے لیے اس نے گھوڑے کا راستہ بدل لیا تھا۔ تم نے ہماری جان بچائی تھی، اب تمہاری مدد کرنا ہمارا فرض تھا۔ چیंٹیوں کے بادشاہ نے مزید کہا، اور پیشتر اس کے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا، وہ جلدی سے بولا، خدا حافظ، اور گھاس میں غائب ہو گیا۔ دوسری طرف جب صبح ہوئی تو شہزادی اور بادشاہ یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ نوجوان امتحان میں پورا اترا ہے یا نہیں۔ وہ دونوں اپنی جگہ مطمئن تھے کہ یہ کام نوجوان کے بس کا نہیں ہے، لیکن وہ باغ میں پہنچے تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ شہزادی تعجب سے بولی۔ تعجب ہے، اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ بادشاہ بھی حیران کھڑا تھا۔ دونوں کے سامنے 10 کے 10 تھیلے باجرے کے بھرے ہوئے رکھے تھے اور ایک دانہ بھی ادھر ادھر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھا، مگر انہیں ایک دانہ بھی کہیں نہ مل سکا۔ بادشاہ نے تعجب سے نوجوان کی طرف دیکھا تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، میں نے شرط پوری کر دی ہے، میں اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں، اس لیے اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اب تو بادشاہ واقعی اپنا عہد پورا کرنے پر بالکل تیار تھا، مگر شہزادی پھر اپنے وعدے سے پھر گئی اور کہنے لگی، اگرچہ نوجوان نے میری دونوں شرطیں پوری کر دی ہیں، وہ دونوں امتحانوں میں کامیاب رہا ہے، لیکن کیا؟ بادشاہ نے شہزادی کی بات کاٹ کر پوچھا۔ لیکن یہ کہ میں اس وقت تک اس سے شادی نہیں کروں گی جب تک یہ میری تیسری شرط پوری نہیں کرتا۔ شہزادی، وہ شرط کیا ہے؟ نوجوان نے سوال کیا۔ اس پر شہزادی کہنے لگی، جب تک تم میرے لیے زندگی کے درخت سے سونے کا ایک سیب توڑ کر نہیں لاؤ گے، اس وقت تک میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ میں یہ شرط بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا، حالانکہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ زندگی کا درخت کہاں ہے اور وہاں تک جانے کا کون سا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، شہزادی بولی،
اگر تم زندگی کے درخت سے ایک سیب توڑ کر لے آئے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم سے شادی کر لوں گی، اور اگر تم اس میں ناکام ہو گئے تو اپنی زندگی کی امید مت رکھنا، مجھے منظور ہے۔ نوجوان نے یہ کہا اور وہاں سے چل پڑا، لیکن وہ جاتا کہاں؟ اسے تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ زندگی کا درخت کہاں ہے، پھر وہ کہاں جائے۔ بہر صورت وہ چلتا رہا، ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک۔ اسی طرح سفر کرتا ہوا وہ 2-3 ملکوں کی خاک چھان چکا تھا اور اب بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ زندگی کا درخت ملنے کی امید دم توڑ رہی تھی۔ وہ اسی مایوسی کے عالم میں سفر کرتا کراتا ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ اس وقت وہ سفر کرتے کرتے نڈھال ہو چکا تھا، اپنے آپ سے کہنے لگا اب زندہ بچنا ممکن نہیں۔ چنانچہ وہ تھک ہار کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ اس طرح وہ بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک درخت پر ٹہنیوں کے ہلنے کی زور زور کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی ایک سونے کا سیب اس پر گرا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دیکھا تو سونے کا سیب اس کے پاس ہی پڑا تھا۔ اتنے میں درخت سے 3 پہاڑی کوے اڑ کر نیچے آئے اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے، پھر کہنے لگے ہم وہی 3 کوے ہیں جن کی تم نے جان بچائی تھی، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں۔ نوجوان حیرت اور خوشی سے ملے جلے جذبات میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ بولے ہمیں پتہ چلا تھا کہ تم مصیبت میں ہو اور تمہیں زندگی کے درخت سے سونے کے سیب کی ضرورت ہے، چنانچہ ہم اڑتے ہوئے سمندر کی دوسری طرف دنیا کے آخری کنارے تک گئے جہاں زندگی کے درخت اگتے ہیں، اور پھر تمہارے لیے سونے کا یہ سیب توڑ کر لے آئے۔ نوجوان نے یہ سنا تو اس کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے ممنون نظروں سے 3 پہاڑی کووں کی طرف دیکھا اور بولا تمہارا شکریہ، تم نے میری جان بچا دی، تم نے بھی تو ہماری جان بچائی تھی۔ انہوں نے جواب دیا اور پھر خدا حافظ کہہ کر اڑ گئے۔ نوجوان نے جلدی سے سونے کا سیب سنبھالا اور واپس شہزادی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس طرح ہفتوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتا ہوا وہ واپس پہنچ گیا۔ وہاں جا کر سیدھا بادشاہ کے حضور پیش ہوا اور سیب پیش کرتے ہوئے بولا حضور یہ رہا زندگی کے درخت کا سونے کا سیب۔ بادشاہ نے سیب دیکھا تو بہت خوش ہوا، وہ نوجوان کی ہمت اور جواں مردی سے بہت خوش تھا۔ دوسری طرف شہزادی نے سیب دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ نوجوان نے اس کی 3 مشکل شرطیں پوری کر دی تھیں اور ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر شہزادی کا دل بھی پسیج گیا تھا۔ اب وہ اسے مزید امتحان میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ دراصل زندگی کے درخت کے سیب نے اس کے دل میں نوجوان کے لیے ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ ان دونوں کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ زندگی کے آخری لمحوں تک ہنسی خوشی زندہ رہے۔ دوستو کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔